پہنے جس پر ریسٹورنٹ کا مونوگرام بنا تھا، بالوں کو ہائی پونی میں قید کیے وہ ریسٹورنٹ کے یونیفارم میں تھی اور مسکراہٹ لبوں پر تھی۔ سردی کی وجہ سے اس کی سفید ناک سرخ پڑ رہی تھی، جسے جس نے جسے اس نے اپنے کوٹ کے بازو سے اسے گرمائش دی تھی۔ جب ہی اسے اپنے سامنے سے آتے ہوئے 18 سے 20 سال کا لڑکا دکھائی دیا جو اسی کی طرف بڑھ رہا تھا، لڑکے کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اس نے اپنی پوزیشن سنبھال لی تھی اور مسکرا کر ایک مینیو اس کے آگے کیا تھا۔ اسے کوئی غرض نہیں تھی کہ سامنے والا بچہ ہے یا بوڑھا، اسے تو اپنا کام کرنا تھا، اپنا ٹارگٹ مکمل کرنا تھا۔ سر پلیز آپ ہمارے ریسٹورنٹ میں آئیں، ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے، وہ مسکراتے ہوئے اس لڑکے سے کہہ رہی تھی۔ وہ شاید اٹلی کا نہیں تھا، اس کے نقوش موٹے اور ناک لمبی تھی، شاید وہ فرانس سے تھا۔ اس لڑکی نے کھڑے کھڑے اس کے نقوش، اس کا شجرہ نسب معلوم کر لیا تھا۔ اوہ ریئلی، اگر میں تمہارے ریسٹورنٹ آیا تو مجھے ڈسکاؤنٹ میں کیا دو گی؟ لڑکے نے 2 قدم آگے بڑھائے تھے اور اس سے آتی شراب کی بو سے وہ سمجھ گئی تھی اسے اب فرق پڑ رہا تھا کہ اگلا بندہ کون اور کیسا ہے، اور اب اس پاگل اسے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ ویسے تو وہ بہادر تھی، لیکن یہاں وہ کوئی تماشا نہیں لگنا چاہتی تھی، اور اب بس اس سے ایک ہی بندی جان چھڑا سکتی تھی، اس سے پہلے وہ اسے مدد کے لیے بلاتی۔ لڑکے نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ میں پکڑے سارے مینیو کو ایک ہی سیکنڈ میں اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا تھا، اور وہ آنکھیں پھاڑے اس کی اس حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ لو، میں نے سب لے لیا، اب دو میرا ڈسکاؤنٹ۔ وہ لڑکا ابھی بھی نشے میں تھا، اسے ہوش کہاں تھی کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، لیکن نشے میں جو کیا جائے وہ اس وقت کی سمجھ بوجھ کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ گھنٹوں سے پھٹی پینٹ اور اوپر ہلکی باریک شرٹ پہنے اسے سردی کا ذرا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا، جبکہ فلورنس کی ٹمپریچر مائنس میں تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کرتی یا کہتی، لڑکے نے جسے اس کے اوپر مینیو کی بارش کر دی تھی، جیسے محبوب اپنی محبت کو سامنے پا کر پھولوں کی بارش کرتا ہے۔ یو ایڈیٹ، 2 قدم آگے بڑھتی، غصے سے اسے اپنی انگلی سے وارن کرنے والی تھی، جب وہ ایک بلند کہکا لگاتا ہوا وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا، اور آس پاس کے لوگ بس ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے گزر رہے تھے۔ پرائے گھر میں گھسنے کا کام اٹلی کے لوگ نہیں کرتے تھے، چاہے کوئی کسی کو گولی مار کر قتل ہی کیوں نہ کر دے۔ یہ پاکستان تھوڑی تھا، جہاں بھری مارکیٹ میں اگر کسی لڑکی نے کسی لڑکے کے ساتھ بدتمیزی کر دی اور چلا اٹھی تو سمجھ جاؤ اس لڑکے کی 7 نسلیں کبھی نہیں بھولنے والی تھیں جو پٹائی سے لگنے والی تھی۔ لیکن اٹلی میں اور اس جیسے ملکوں میں ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ جاہل انسان، اگر مجھے اپنی ڈیوٹی پوری نہ کرنی ہوتی، جاب کا خیال نہیں ہوتا تو میں تجھے بتاتی، وہ غصے میں بول رہی تھی۔ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ بس کہہ ہی سکتی ہے، بھی کچھ کر ہی نہیں سکتی، اور یہ اس کے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ آج پھر تمہارے ساتھ کوئی یہ سب کر گیا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ایفا نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے، جو ریسٹورنٹ میں کھڑی باہر کا تماشا دیکھ کر فوراً باہر آئی تھی۔ ایفا ایک افریقی گھنگھرالے بالوں والی ہوشیار اور بولڈ لڑکی تھی۔ اپنے گھنگھرالے بالوں کے ساتھ وہ اپنی چھوٹی ناک اور باریک ہونٹوں کے ساتھ بہت خوش تھی۔ افریقہ میں ہونٹوں کا باریک ہونا کم لوگوں میں ہی پایا جاتا تھا، اس پر وہ ہمیشہ خدا کا شکر ادا کرتی تھی۔ چرچ میں جا کر کوئی بات نہیں ایفا، نوکری کر رہی ہوں، اپنا بزنس تھوڑی ہے جو نخرہ کروں۔ سر عالم نے سارے مینیو اٹھاتے ہوئے گہری سانس لی تھی۔ تم بھی نا ایمی، اتنی بھی شریف نہ بنا کرو، چلو اب ایک کپ کافی پی لیتے ہیں، سردی بڑھ رہی ہے، تمہاری ناک بھی سرخ ہو رہی ہے۔ ایفا نے اس کی نازک ناک کو اپنے سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیوں میں دباتے ہوئے کہا، نہیں یار، میں نہیں آ سکتی، ابھی تو میری ڈیوٹی ختم ہونے میں 1 گھنٹہ 20 منٹ اور 25 سیکنڈ باقی ہیں۔ انصل عالم حساب کتاب میں ہوشیار تھی، آخر وہ بزنس کلاس کی اسٹوڈنٹ جو تھی۔
تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے یہ سارے مینیو ختم کرنے ہیں. یہ پیفلٹ، یہ مینیو تو نہیں ہے میرے خیال میں. چلو جو بھی ہے، ختم کرنے ہیں. اگر نہ کیے تو مجھے کمیشن نہیں ملے گا، اور جب تک کمیشن نہیں ملے گا تو میں چھوٹی کی فیس کیسے دوں گی، اور آگے میرے یونیورسٹی کی فیس بھی ہے. امسل نے پیفلٹ کو سینے سے لگاتے ہوئے آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے ایک سرسری سی نظر ایفا پر ڈالی، جو اس کی اتنی سی عمر میں اتنی سنجیدگی کے ساتھ حیران تھی، اور اس پر ذمہ داریوں میں پھنسی ہوئی اس نازک لڑکی کو دیکھ کر ترس بھی آ رہا تھا. وہ بس 22 سال کی ہی تو تھی اور ایفا 29 سال کی. چل ٹھیک ہے، کام کے بعد ہو کے، ایفا نے انگلی دکھاتے ہوئے اسے جیسے وارن کیا تھا، اور وہی امسل نے سر کو خم دیا تھا.